بسم اللہ الرحمن الرحیم والمعانی، اور وہ اسباب الناقضۃ جو توڑنے والے ہیں للوضوء وضو کو، کل ما خرج من السبیلین ہر وہ چیز جو نکلے سبیلین سے دونوں راستوں سے، والدم اور خون، والقیح اور پیپ، والسدید اور کچلہ، اذا خرج من البدن جب نکلے بدن سے، فتجاوز پس بہہ جائے، الی موضع ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ جس کو لاحق ہو، حکم التطہیر پاک کرنے کا حکم، والقیء اور قے کرنا، اذا کان ملء الفم جبکہ ہو منہ بھر کر، والنوم اور نیند کرنا، مضطجعا کروٹ کے بل لیٹ کر، او متکئا یا تکیہ لگاتے ہوئے، او مستندا یا سہارا لیتے ہوئے، الی شیء ایسی چیز کا، لو ازیل کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے، لسقط عنہ تو وہ گر جائے اس سے، والغلبۃ علی العقل اور مغلوب العقل ہونا، بالاغماء مدہوشی کی وجہ سے، والجنون اور دیوانگی، والقہقہۃ اور قہقہا لگانا، فی کل صلاۃ ہر ایسی نماز میں، ذات رکوع و سجود جو رکوع اور سجدوں والی ہو۔ مصنف جب وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات سے فارغ ہوئے تو اب وضو کو توڑنے والی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، والمعانی الناقضۃ للوضوء کل ما خرج جو سبیلین سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی پیشاب اور پاخانہ۔ اسی طرح اگر خون، پیپ اور کچلہ بدن سے نکلے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بہے، جس کو پاکی کا حکم لاحق ہوتا ہو، یعنی وہ بہے تو پھر وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں۔ ایک حدیث ہے، الوضوء من کل دم سائل، وضو ہر بہنے والے خون کے نکلنے سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون، پیپ یا کچلہ جب بدن سے نکل جائے اور وہ بہنے لگے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب مصنف وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات سے فارغ ہوئے تو اب وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، کل ما خرج من السبیلین جو بھی سبیلین سے نکلے، یعنی پیشاب اور پاخانہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح والدم خون، پیپ اور کچلہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے بشرطے کہ وہ بہے۔ اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع یلحقہ حکم التطہیر، اس کا مطلب ہے کہ بشرطے کہ وہ بہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے، الوضوء من کل دم سائل، وضو ہر بہنے والے خون سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ بہے تب وضو ٹوٹے گا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر خون زیادہ مقدار میں ہو اور وہ بہے نہ بلکہ اس کو صاف کر لیا جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ آپ نے کہا اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع کہ وہ بہے تب وضو ٹوٹے گا۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر خون اتنی زیادہ مقدار میں بہے لیکن وہ زیادہ مقدار میں نکلے لیکن بہنے سے پہلے اس کو صاف کر لیا جائے تو اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع کہ وہ بہے، تجاوز کر جائے، الى موضع یعنی بہے تب وضو ٹوٹے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہنے میں تعمیم ہے، خواہ بالقوہ بہے یا بالفعل بہے۔ تو اگر بہنے سے پہلے اس کو صاف کر لیا گیا، بہت زیادہ خون تھا لیکن وہ بہہ سکتا تھا، آپ نے اس کو صاف کر دیا تو یہ بالقوہ بہنے والا خون ہے، اسی وجہ سے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ بہنے میں تعمیم ہے، خواہ بالقوہ بہے یا بالفعل بہے، یعنی بالقوہ کا مطلب ہے اس میں بہنے کی صلاحیت ہو۔ خون زیادہ مقدار میں نکلا اور وہ بہہ سکتا تھا، اس میں بہنے کی صلاحیت تھی لیکن اس کو صاف کر لیا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ بھی بہنے والا خون ہے لیکن بالقوہ۔ والقیء قے بشرطے کہ وہ منہ بھر کر ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی منہ بھر کر قے کون سی ہوتی ہے، مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اسے بلا تکلف منہ میں روکنا ممکن نہ ہو۔ نمبر 2، اسے روکنا بالکل ہی ممکن نہ ہو، نہ تکلف کے ساتھ اور نہ بغیر تکلف کے۔ اور نمبر 3، منہ بھر کر قے وہ ہوتی ہے جس کے ہوتے ہوئے بات چیت کرنا ممکن نہ ہو۔ والقیء
قے جب منہ بھر کر ہو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی منہ بھر کر قے کون سی ہوتی ہے، مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 اسے بلا تکلف منہ میں روکنا ممکن نہ ہو۔ نمبر 2 اسے روکنا ممکن نہ ہو، خواہ بتکلف ہو یا بغیر تکلف کے۔ اور نمبر 3 اس کے ہوتے ہوئے گفتگو بات چیت کرنا ممکن نہ ہو۔ والنوم مضطجعا، اگر نیند آ گئی، خواہ لیٹ کر ہو، کروٹ کے بل ہو، یا سہارا لگائے ہوئے ہو، تکیہ لگائے ہوئے ہو، یا کسی ایسی چیز کا سہارا ہو کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیں تو بندہ گر جائے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر نیند آ گئی، خواہ لیٹ کر ہو، کروٹ کے بل ہو، تکیہ لگا کر ہو، یا کسی ایسی شے کا سہارا لے کر ہو کہ اگر اس شے کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی حالتوں میں اگر نیند آ جائے تو جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کو استرخاء مفاصل کہتے ہیں، جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے گمان ہوتا ہے خروج ریح کا، اسی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء والجنون، مدہوشی کی وجہ سے مغلوب العقل ہو جائے یا پھر دیوانگی لاحق ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مدہوشی کی وجہ سے عقل زائل نہیں ہوتی بلکہ مستور ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، جبکہ جنون کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں وضو کے ٹوٹنے کی وجہ وہی ہے جو نیند میں ہے، یعنی استرخاء مفاصل، اور جس کی وجہ سے جوڑ جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور خروج ریح کا گمان ہوتا ہے۔ والغلبۃ، اگر مدہوشی کی وجہ سے مغلوب العقل ہو جائے یا جنون دیوانگی لاحق ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مدہوشی کی وجہ سے عقل زائل نہیں ہوتی بلکہ مستور ہو جاتی ہے، اور جنون کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں میں وضو کے ٹوٹنے کی وجہ وہی ہے جو نیند میں گزری، یعنی استرخاء مفاصل، جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے خروج ریح کا گمان ہوتا ہے۔ والقہقہۃ، رکوع سجدے والی نماز میں اگر قہقہہ لگا لیا تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ قہقہہ سلام پھیرنے کے وقت ہی کیوں نہ ہو۔ رکوع سجدے والی نماز میں اگر قہقہہ لگا لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ یہ قہقہہ سلام پھیرنے کے وقت ہی کیوں نہ ہو۔ باقی رکوع اور سجدے کی قید اس لیے لگائی تاکہ نماز جنازہ خارج ہو جائے کہ اس میں قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ نماز رکوع سجدے والی نہیں ہوتی۔ رکوع اور سجدے کی شرط اس لیے لگائی، قید اس لیے لگائی تاکہ نماز جنازہ سے احتراز ہو جائے، کیونکہ نماز جنازہ میں قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ رکوع سجدے والی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ قہقہہ لگانے سے کوئی نجاست نہیں نکلتی، ناپاک چیز نہیں نکلتی، پھر اس سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک مرفوع حدیث 6 صحابہ کرام سے مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے احناف حدیث پر عمل کرتے ہوئے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا قہقہہ لگانے سے کوئی ناپاک چیز نہیں نکلتی، پھر اس سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک مرفوع روایت 6 صحابہ کرام سے مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے احناف قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔